نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. کفر، شرک، گمراہی، بد اعتقادی، دین ابراہیمی میں بدعات، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر سارا معاشرہ اور ساری دنیا ایک اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی انسانیت کے ساتھ رحمت کا فیصلہ کیا اور رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ بی بی آمنہ کے متعلق جو کچھ روایات ملتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ یہ حمل بہت آسان تھا، اور ان کی پیدائش سے کچھ روز قبل ہی وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسے خواب، کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے جو میرے پیٹ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائشی یتیم تھے. بی بی آمنہ نے دادا عبد المطلب کو پیغام بھیجا، آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے. دادا خوشی سے بھاگے چلے آئے اور اس ننھے نوزائیدہ بچے کو بہت محبت سے اٹھایا، سیدھا خانہ کعبہ لے کے گئے، اس بچے کے حق میں دعا کی، اور پھر اس کے بعد اس ننھے بچے کو پہلے اپنے گھر میں لے کے آئے، اپنے بچوں سے ملوایا. اور چچا عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ہی برس بڑے تھے، ان کو بہت پیار سے بچے کو دکھایا اور کہا دیکھو تمہارا بھائی ہے. اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جو کہ ابھی خود چھوٹے تھے، آگے ہو کے اس چھوٹے سے پیارے سے بچے کو محبت سے چوم لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کی یہ محبت بھی آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہی. چچا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے. دادا عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے بنو زہرہ کی بیٹی حضرت بی بی آمنہ کے لیے پیغام بھیجا تھا تو خود بھی ان کی ایک رشتہ دار کے ساتھ شادی کی تھی. اس لیے کچھ بچے جو دادا کے پچھلی عمر میں پیدا ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں قریب ہی تھے. اور اسی طرح چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے. اس محبت بھرے ویلکم کے بعد دادا نے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال محبت کی. ایک تو ظاہری بات ہے جوان سال بیٹے عبداللہ کی ایک نشانی تھے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. ان کے چچا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے والد ایک خاص محبت رکھتے، اور عربوں کے دستور کے مطابق دادا نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا، خوب خوشی منائی، اور پھر دستور کے مطابق اپنے اس چھوٹے سے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے بہت تعجب کا اظہار کیا. عربوں کے لیے یہ نام بالکل انوکھا اور نیا تھا، لہذا لوگوں نے دادا عبد المطلب سے سوال کیا کہ یہ نام، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، اور میرے اس بچے کی بہت تعریف ہوگی. لگتا ہے دادا عبد المطلب بہت دور اندیش، انتہائی جہان دیدہ تھے، اور واقعی ان کی نگاہوں نے جو وقت سے پہلے جانا وہ وقت نے ثابت کیا کہ درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آج تک آپ سب جانتے ہیں کہ واقعی ایسا نام ہے جس کی تعریف اپنے تو اپنے، غیر بھی کرتے ہیں. بہت تعریف ہے، بہت نام ہے، بہت شہرت ہے اور محبت ہے اس نام سے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ نان مسلمز کو بھی. ایک ہندو ہیں سوامی، ان کی کتاب ہے عرب کا چاند، اور وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہوا اگر میرا جسم ہندو ہے
میرے دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں سے بڑھ کر ہے. اتنی تعریفیں ہیں کہ اس وقت نہیں ہے. کبھی آپ کو موقع ملے، ایک کتاب ہے تجلیات سیرت، اس میں تمام نان مسلم جن میں انگریز، ہندو، سکھ، ان سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، نثر میں بھی، نظم کی شکل میں بھی، نعتیں بھی ہیں. کبھی موقع ملے تو پڑھیے، تو تب پتہ چلے گا کہ دادا کا نام کتنا درست تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تو اپنی والدہ کے پاس رہے، پھر عربوں کے دستور کے مطابق ارد گرد سے مختلف دودھ پلانے والی دایا ایک گروپ بنا کے مکہ معظمہ آئیں، حسب دستور کہ مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو ان کے رواج کے مطابق کھلی آب و ہوا میں لے جایا جائے، اور وہاں خواتین جو خود بڑی صحت مند ہوتی تھی ان کا دودھ عرب کے بچے پیتے، کھلی آب و ہوا میں رہتے، اور انتہائی صحت مند جب ہو جاتے 2 سال کے تو پھر ان کو آ کے واپس گھر والوں کو بچہ دے دیا جاتا، اور رضاعت پہ ان کو انعام وغیرہ ملتا تھا جس سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ہمراہ باقی دایا کے ساتھ مل کے مکہ آئیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک گدھی پہ سوار تھی. وہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا، ہمارے جانوروں کے تھنوں میں کوئی دودھ نہ ہوتا. ہماری ایک اونٹنی تھی جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، اور میرا جو دودھ پیتا بچہ تھا ساری رات روتا تھا، ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، کیونکہ نہ میں دودھ پی سکتی تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا، تو نہ میرا دودھ اترتا تھا، نہ بچے کا پیٹ پھٹتا تھا، اور پوری رات ہمارا بچہ روتا اور ہم سو بھی نہ سکتے تھے. ان حالات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ آئے خوشی خوشی کہ ہمیں کوئی اچھا ایسا بچہ مل جائے جس کے والدین ہمیں بہت کچھ دے سکیں تاکہ اس قحط کے دنوں میں ہمیں فائدہ ہو. کہتے ہیں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دایا پہ پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اس بچے کو کہ جو یتیم بچہ ہے، اس کا والد نہیں ہے، تو ہمیں کیا ملے گا. لیکن کہتے ہیں اتفاق سے مجھے اس روز اور کوئی بچہ نہ ملا، باقی تمام دایا نے بچے لے لیے. اور جب شام ہوئی، لوٹنے کا وقت آیا، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ میں یوں ہی بغیر کوئی بچہ گود میں لیے واپس چلی جاؤں. تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ کیا ہم اس بچے کو لے لیں. تو شوہر کا جواب سنیے، انہوں نے کہا ہاں حلیمہ لے لو، کیا معلوم اسی میں اللہ نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھ دی ہو. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ گود، وہ گھرانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال گزارنے تھے، انتہائی شریف النفس خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. اور دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے لیا. وہ فرماتی ہیں جب ہم واپس لوٹے اور دوبارہ چلے اپنے قافلے کے ہمراہ، تو وہ میری گدھی جو کہ آتے ہوئے سب سے آہستہ تھی اور سارے پریشان ہو اٹھتے ہماری رفتار کی وجہ سے، اب وہ سارے قافلے کا چکر کاٹ کے سب سے آگے آگے تھی. اور میری ساتھی کہتی کہ سچ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، ذرا مہربانی کرو ہمیں بتاؤ تو صحیح. تو ایک جگہ روایت میں آتا ہے، وہ کہتی تھی کیا یہ وہی سواری ہے جس پہ تم ہمارے ساتھ چلی تھی؟ تو کہا کہ ہاں سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. یعنی سوار کی برکتیں جو دائی حلیمہ کو آپ دیکھیں فوراً انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے. وہ خود ایکسپیرینس کر رہی تھی، ان کو پتا تھا، اور سواری سب سے آگے ہو گئی. اور وہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے ڈیرے پہ پہنچے تو ہماری اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ تھا کہ ہم سب نے خوب آسودہ ہو کے پیا، اور میرے بیٹے نے بھی خوب جی بھر کے پھر میرا دودھ اترا اس نے پیا، اور وہ اتنے آرام سے سویا کہ وہ بچہ جو پوری رات بلکتا تھا وہ فوراً سو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس اب 5 سال گزارنے کے لیے آ گئے، کھلی ہواؤں میں، کھلی فضاؤں میں. اور یہ خاندان بنو سعد سے تعلق رکھتا تھا. ان کی دایا حلیمہ بھی اور جو ان کے شوہر تھے دونوں خاندان بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ خاندان اپنی زبان کی فصاحت کی وجہ سے مشہور تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، میں افصح العرب ہوں، یعنی زبان میں بہت فصیح ہوں. اور اس کی وجہ یہی آپ نے بتائی کہ آپ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ اپنی زباندانی کی وجہ سے مشہور تھا. دائی حلیمہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ غیر معمولی تھا اور بہت جلد وہ تندرست ہو گیا اور اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں قد کاٹ میں آگے نکل گیا. یعنی ان کی گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور بہت ہیلدی اور فٹ بچے تھے.
یعنی باقی بچوں کی نسبت وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ اور ہیلدی بچے تھے. کہتی ہیں ان کی برکتیں ہم محسوس کرتے تھے اور میری ساتھیاں جو تھیں وہ حیران ہوتی تھیں. قحط سالی کا زمانہ تھا, سب کے جانور سوکھے واپس آتے, یعنی دودھ نہ اترتا, اور ہمارے جانوروں کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوتا کہ لگتا تھا گویا بھی ٹپک پڑے گا باہر. تو ان کے شوہر ان کو ڈانٹتے اور کہتے کم بختو اپنے جانوروں کو وہاں بھیجو جہاں یہ بھیجتی ہیں, یعنی یہ کوئی زیادہ سرسب سائٹ پہ بھیجتی ہیں اپنے جانوروں کو جن کی وجہ سے دودھ زیادہ اترتا ہے. کہتی تھی حالانکہ ایسی بات نہیں, ہمارے جانور بھی وہیں جاتے تھے جہاں باقی سب لوگوں کے جاتے تھے, لیکن ہمارے جانور جو آتے تو اللہ کی مہربانی سے ان کے تھنوں میں خوب دودھ ہوتا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو دستور کے مطابق اب بچے کو واپس ماں کی طرف لوٹانا تھا, لیکن دائی حلیمہ کا جی نہ چاہا کہ ایسے بابرکت بچے کو اپنے گھر سے جدا کر دیں. لہٰذا وہ دوبارہ آئیں بی بی آمنہ کے پاس بچہ لے کے, اور ان کو کہا کہ چونکہ مکہ میں مختلف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, مجھے خطرہ ہے کہیں بچے کی صحت پہ اثر نہ پڑے, آپ اس بچے کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اور اس طرح بہت اصرار سے انہوں نے بی بی آمنہ کو کنونس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے, پھر خوشی خوشی گھر واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے بچے تھے. آپ کی رضائی بہن شیمہ آپ کو اکثر گود میں پھرایا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے اس کے شانے پہ زور سے کاٹ لیا دانت سے, اور وہ اتنے گہرے نشان تھے کہ وہ آخری وقت تک شیمہ کے کندھے پہ رہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ نشان شیمہ کے حق میں اچھے ہی ثابت ہوئے, چونکہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کو فتح کر لیا اور وہاں سے کچھ لوگ جنگی قیدی بنائے گئے, تو شیمہ نے اپنا وہی نشان دکھا کے ثابت کیا کہ میں ان کی رضائی بہن ہوں, اور اس وجہ سے پھر ان کے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی رشتہ دار ہیں. کیونکہ کوئی نہ کوئی رضاعت کا رشتہ تھا نا, کوئی رشتے میں چچا لگتا تھا, کوئی ماموں لگتا تھا, کوئی بہن تھی, تو وہ ان نشانوں کی وجہ سے ان سب کو پھر آزادی ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ اور بہن کی ہمیشہ بہت قدر کی, اور بعد کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو روایات میں آتے کہ انتہائی خستہ حال خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئی. آپ اٹھ کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی. تو ایک صحابی نے دوسرے پوچھا کہ کون ہے, انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں. آپ نے ان کو عزت دی, قدر کی, اور جب وہ جانے لگی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے ایک اونٹ پہ پانی لدوا کے اور 40 بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ بھی ساتھ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے, اور دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں بھی دیا کرتی تھیں. ان کی ایک لوری ہے, آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں. کہتی ہیں یا ربی, اے میرے رب, جب تو نے مجھے یہ بچہ دے ہی دیا تو اسے چاہتے رہنا اور اسے بلندی پہ پہنچانا, اسے ترقی دینا, اور اس کے متعلق دشمنوں کی باطل تدبیروں کو پاش پاش کر دینا. یعنی دائی حلیمہ کی لوری کیا تھی؟ سراسر ایک دعا تھی, اور کتنی محبت ہے نا کہ اس بچے کو ہی بلندی پہ دیکھنا چاہتی ہیں. ادھر بی بی آمنہ کی ایک لوری ملتی ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی. اعوذ باللہ ذی الجلال من شر ما مر علی الجبال حتی اراہ حامل الحلال. کہتی تھی میں رب ذوالجلال کی پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے, تاکہ میں اس بچے کو شتر پر سوار دیکھوں اور میں دیکھوں اسے اپنے قرابت داروں سے نیکی کرتا ہوا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہوئے دیکھوں. اس سے آپ بی بی آمنہ کے کیریکٹر کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا خواب ہے اور کیا تمنا ہے کہ یہ بچہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو, رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو. ایک جوان بیوہ اور کچھ نہیں چاہ رہے, چاہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو تو اوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو. بی بی آمنہ کی تمنا پوری ہوئی. البتہ وہ خود نہ دیکھ سکیں, چھوٹے سے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا فیصلہ آیا اور بی بی آمنہ کو دنیا سے جانا پڑا, لیکن ان کے خواب پورے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے تھے. اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے اپنی دایا کی. کھلے ریگستانوں میں
دوڑنا، بھاگنا، پھرنا، کھلی آب و ہوا، صاف ستھری فضا، قدرتی ماحول، قدرتی غذا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت اور قوت نسبتاً بہت بہتر تھی، اور فزیکلی ایک اسٹرانگ انسان آپ تھے جو کہ عمر بھر آپ رہے۔ 5 برس کے ہوئے ایک مرتبہ اپنے رضائی بھائی کے ہمراہ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک سفید سے لباس میں 2 انسان سے نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ رضائی بھائی نے یہ واقعہ دیکھا تو بھاگے بھاگے گھر گئے اور دائی حلیمہ سے کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں پورا واقعہ محفوظ تھا، آپ کا قوت حافظہ زبردست تھا، اپنے بچپن کی ایک ایک بات آپ کو یاد تھی۔ تو پھر آپ کی نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 لوگوں نے لٹایا، اور ظاہری بات ہے وہ فرشتے تھے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، اس میں سے میرا دل نکالا، میرے دل کو نکال کے چیرا، اس میں سے کچھ نکالا، اور پھر اس دل کو ایک تشت میں رکھ کے آب زمزم سے دھویا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سونے کا تشت تھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ دل کو دھویا گیا، کچھ نکالا گیا اور کہا گیا یہ آپ میں سے شیطان کا حصہ تھا، یعنی ایسے ہر ایلیمنٹ کو آپ کے دل سے نکال دیا گیا تھا جو نیگیٹو ہو سکتا تھا۔ پوری طرح ایک پاک اندر سے روح تھی جو پریپیئر کی جا رہی تھی نبوت کے کام کے لیے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ جب تک دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی پہنچی، تب تک وہ فرشتے جا چکے تھے اپنا کام کر کے، اور دائی حلیمہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کا رنگ فک ہے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی نے محسوس کیا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، اس کی حفاظت بہت اہم ہے، بہتری اسی میں ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے جب دائی حلیمہ نے آ کے بی بی آمنہ کو سارا واقعہ سنایا تو بی بی آمنہ نہ حیران ہوئی اور نہ پریشان، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسی ہوئی کیفیات جس سے مجھے پتا تھا کہ بچہ غیر معمولی ہے، اور بعد میں جو آپ کے دادا کا آپ کے ساتھ معاملہ تھا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ خاندان والوں کو کچھ فیلنگز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سے اپنی والدہ کے پاس رہے، والدہ کی آغوش کی محبت، نرمی اور گرمی محسوس کی۔ اب بی بی آمنہ کو اپنے شوہر کی یاد ستائی۔ 6 برس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا، اور ان کے ہمراہ ان کی لونڈی برکہ بھی تھیں جو ام ایمن کہلاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تقریباً 1 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ مدینہ منورہ میں رہے، اپنے ننیال میں، خاندان بنو نجار میں، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے فلاں فلاں لڑکی تھی جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور میں اور وہ سامنے ایک گڑھی تھی، گھر سا تھا بنو نجار کا جس پہ آ کے چڑیاں بیٹھ جایا کرتی تھیں، ہم دونوں چڑیوں کو اڑاتے رہتے تھے۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے مدینہ منورہ کے تالاب یا کنووں میں میں نے سوئمنگ سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ فرماتے تھے میری والدہ سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی بہت سلیقہ شعار خاتون تھی، گوشت جب وافر آتا ہوگا تو اس کو سکھا دیتی ہوں گی اور پھر بعد کے دنوں میں کھاتی ہوں گی۔ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے میرے والد کی قبر پہ لے کے گئیں اور پھر بہت روئیں اور مجھے بتایا تمہارے باپ کی قبر ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ تھے، لیکن مقام میں ابوا پہ پہنچے کہ انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر برکہ جو تھیں آپ کی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کے واپس مکہ پہنچے۔ دادا کے لیے اب دوہرا غم تھا، پوتا یتیم بھی تھا اور اب ماں بھی دنیا میں نہ رہی۔ دادا عبد المطلب کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ دادا کا ایک سٹیٹس تھا مکہ میں جیسے ایک سردار کا ہوتا ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھا کرتے تھے تو ان کے لیے خاص قسم کا فرش بچھایا جاتا تھا، اور آپ کے چچا سارے نریٹ کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کی بھی جرت نہ ہوتی تھی کہ اس فرش پہ جا کے بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھیلتے ہوئے دادا کے فرش پہ چڑھ جاتے۔ ہم چاہتے کہ فوراً ان کو ہٹائیں تو دادا کہتے تھے رہنے دو، میرے اس بچے کی شان نرالی ہوگی، اور پیٹھ پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ بٹھا لیتے۔ اسی طرح ان کے چچا کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد چلتے تھے تو ہم ان کے آگے چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے چلتے تو دادا خوش ہوتے تھے اور آپ کو اپنے آگے آگے چلنے دیتے تھے. یعنی ایک کوئی خاص رحمت، شفقت، محبت تھی جو دادا کے دل میں اس بچے کے لیے تھی. اور ایک مرتبہ آتا ہے آپ 7 برس کے تھے، دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ کھو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل گئے. اب بہت دیر ہو گئی. دادا پریشان ہو اٹھے اور فوراً کعبہ کا طواف کیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرا پوتا صحیح سلامت واپس آ جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دادا نے شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی اس بچے کو دور نہ بھیجوں گا. کچھ روایات ایسی بھی پتہ چلتی ہیں آپ کے بارے میں کہ جب بھی چچا کی یا دادا کی کسی کی چیز کھوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ڈھونڈ نکالتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی سنجیدہ، سوبر، سینسیبل قسم کا ایک بچہ ہے. اگر آپ شخصیت کو انالائز کریں نا کہ وہ کنسرنڈ ہوتے تھے کہ میرے بڑوں کی چیز کھو گئی تو میں فوراً ڈھونڈوں. 8 برس کے تھے، دادا کی محبت شفقت جو لینی تھی لے لی. پھر اب دادا 80 برس کے ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اور راوی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ دادا کے جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے. یعنی اتنی بے بسی ہوگی، کیا ایک کیفیت ہوگی ایک بچے کی جس کا باپ بھی نہ رہا، جس کی ماں بھی نہ رہی، جس کے بہن نہیں، بھائی نہیں، اور جو ایک دادا ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ایسے میں چچا ابو طالب نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھا. اور یہ محبت وقتی نہیں تھی، آخری دم تک چچا ابو طالب نے اس محبت کا حق ادا کیا. اور آپ کے سر پہ ایک سائبان کی طرح، ایک شفیق باپ کی طرح ہمیشہ موجود رہے اور ہمیشہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنے والے. چچا ابو طالب میں اپنے والد عبد المطلب کی بہت سی خوبیاں تھیں. بہت نرم دل، فیاض، سخی، دوسروں کے خیر خواہ، ہمدرد، ساتھ دینے والے. لیکن دنیاوی طور پہ بہت مال و دولت نہیں تھی ان کے پاس. ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ چچا ابو طالب کثیر العیال بھی تھے، یعنی ان کے بچے بھی بہت تھے اور گھر میں معاشی حالات اچھے نہ تھے. اسی لیے جب کھانا وغیرہ لگتا تھا تو بچے جو تھے وہ لوٹ مار ایک شروع کر دیتے تھے کھانے کی. یعنی سارے بچے ایک دم اٹیک کرتے تھے کہ کھا لیں اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رہتے تھے. کبھی نہیں بچوں کے اس ہنگامے میں ساتھ آگے بڑھتے تھے کہ میں کھا لوں، اور اکثر بھوکے رہ جاتے تھے. یہ دیکھ کے چچا ابو طالب نے گھر والوں سے کہا اس بچے کو علیحدہ کھانا دیا کرو. یہ تو ایسے ہیں کہ بھوکے رہ جاتے ہیں اور باقی بچے تو نہیں احساس کریں گے. چچا کے دل میں ایک بہت ہی سافٹ کارنر تھا اپنے اس بھتیجے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار پتہ چلتا ہے کہ بہت ایک شان بے نیازی ہے آپ کے اندر، باوجود اس کے کہ ایک بچے ہیں. صبر ہے. 12 برس کے تھے، چچا ابو طالب نے شام کی طرف تجارت کی سفر اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے، مجھے بھی ساتھ لے کے چلے. ان کو تھوڑا سا تردد تھا کہ بچہ چھوٹا ہے، سفر مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت محبت سے ساتھ لگے رہے کہ میں نے جانا ہے تو آپ کو ساتھ لے کے چلے. راستے میں وہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کی سند میں تھوڑا سا شک ہے. بہت سے لوگ اس واقعے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن بہت سی چونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مینشنڈ ہے اس لیے میں مینشن کر دیتی ہوں کہ شام کے قریب پہنچے تو ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، عرصے سے وہ اپنی خانقاہ میں رہ رہا تھا کہ وہ اچانک ان کو دیکھ کے اپنے خانقاہ سے باہر نکل آیا اور ان کا حال چال پوچھا، ان کے ساتھ بات چیت کی. اب پوچھا کہ بچہ کون ہے، کیا ہے، تو چچا ابو طالب سے گفتگو کی، پتہ چلا کہ ان کا بھتیجا ہے. تو کہنے لگے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے، کیونکہ اس میں نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ہماری کتاب کے مطابق ہیں. اور ان نشانیوں میں سے اس نے ایک یہ نشانی بتائی کہ جب آپ لوگ اس بچے کے ہمراہ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ درختوں کی شاخیں جھکی چلی جا رہی ہیں، گویا سجدے میں کوئی جاتا ہے، عزت سے کوئی جیسے جھک جاتا ہے.
پھر انہوں نے مہر نبوت کی نشانی بھی دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا سا تھا، گوشت کا حصہ سا تھا جو مہر نبوت کہلاتا ہے، اور کہا کہ یہ بھی نشانی ان میں موجود ہے، خیال رکھنا اس بچے کو شام کے یہودیوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہیں سے واپس مکہ بھیج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوددار بھی تھے، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ چچا پہ بہت بوجھ نہ پڑے میری وجہ سے، اس لیے آپ نے چھوٹی سی عمر سے ہی مکہ والوں کی بکریاں اجرت پہ چرانی شروع کر دیں۔ یہ پہلا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کیا، اور آپ نے بعد میں صحابہ کرام کو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ جو کالی کالی بیریاں ہیں نا، انہیں چن چن کے کھاؤ، کہ جب میں بکریاں چراتا تھا تو یہ بیریاں توڑ کے کھایا کرتا تھا۔ ہمبل جاب بظاہر لگتا ہے بکریاں چرانا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ بہت اچھا انالیسس ہے مورخین کا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چرائی گئیں، کیونکہ انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، تو گلہ بانی کر کر کے ان کو وہ آرٹ آ جاتا ہے، وہ طریقہ آ جاتا ہے کہ کس طرح انسانوں کو بھی راہ راست پہ رکھنا ہے، خیال کرنا ہے، وہ بھٹک نہ جائیں، نہ غیر ضروری سختی کرنی ہے، اور نہ ہی ان سے غافل ہونا ہے کہ وہ صحیح جگہ سے ہٹ کے ادھر ادھر منتشر ہو جائیں۔ ایک پیشنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے بکریاں چرانے سے، کیونکہ بکریاں آپ دیکھیں انتہائی ناسمجھ قسم کا ایک جانور ہے نا، اور آپ ان کو مار پیٹ نہیں سکتے، کہ بکری جو ہے بہت نازک ہوتی ہے، ذرا زور سے ماریں تو سیویئرلی اس کو وہ چوٹ ہرٹ کر سکتی ہے، تو مارے بغیر انتہائی صبر سے سارا دن ان کو اکٹھے رکھنا اور ان کا خیال رکھنا ایک پریپریشن ہے نبوت کے کام کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی حکمت سمجھ آتی ہے کہ شہر سے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے فضاؤں میں رہے، بکریوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، چٹانوں پہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑیوں سے اتر رہے ہیں، میدانوں میں بھاگ رہے ہیں، فزیکل فٹنس بھی پوری کی پوری تھی، اور فریش ایئر ہے، پولیوشن سے دور ہیں، اور اس معاشرے کی برائیوں سے بھی بہت حد تک بچ رہے ہیں دور رہ رہ کے۔ بہت سی حکمتیں، اور زیادہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ جو سمجھ آتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے۔ پھر کوئی نہیں ہے ایسا کلوز، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، جفاکشی ہے، اور ایک بس سہارا ہے، اور سارے کام ہمت کے ساتھ اس پہ توکل کر کے کرنے ہیں آپ نے لیٹر آن۔ اس کی بھی ایک تیاری تھی جو آپ کو اب کروائی جا رہی تھی، نبوت کے کام کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کے ہو گئے، آپ کی ٹین ایج تھی، جس میں دو بہت اہم واقعات ہیں۔ ایک ہے جنگ فجار، یہ جنگ حرم کے قریب حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ حصہ نہ لیا، صرف تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو پکڑاتے رہے تھے، اور اس کو فجار اسی لیے کہتے ہیں کہ فجرہ یعنی فسق اور فجور ہوا، اور حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہوئی تھی، اس لیے یہ اس نام سے مشہور ہے جنگ۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ حلف الفضول ہوا، یہ کہ ایک شخص مکہ آیا، اس نے کسی دوسرے شخص سے کوئی معاملہ کیا خرید و فروخت کا، مکی شخص نے اس کا حق دبا لیا، یعنی جو معاملہ طے ہوا تھا اس کو قیمت نہ دی۔ وہ چونکہ بیچارہ باہر سے آیا ہوا تھا، وہ ایک ایک قبیلے کے لوگوں کے پاس گیا اور اس نے فریاد کی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی، نہ اس کی مدد کی۔ ایسے میں وہ شخص ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا اور اس نے انتہائی غمگین اشعار پڑھے جس میں اپنی فریاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے کانوں میں جب یہ آواز آئی، انہوں نے کہا یہ کون فریادی ہے؟ جب گئے اس کا سارا معاملہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص مظلوم ہوگا، خواہ مکہ میں رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کے رہیں گے۔ اس اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور آپ فرماتے تھے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا
کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ یعنی یہ اتنا اچھا ایک نیکی کا معاہدہ تھا کہ اسلام کے زمانے میں بھی اگر مجھے اس طرح کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں خوشی سے اس میں جاؤں گا۔ لہٰذا اس کو اس کا حق دلوایا گیا، اور اس طرح اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے شریک ہوئے۔